اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات چیت، جو کلمات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے، اس کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول کے جو ہے وہ جا نکلے وہاں پہ، تو بتایا گیا موسیٰ یہ راستہ نہیں بھولے، تم اللہ کی حکمت کے مطابق صحیح مقررہ وقت پہ اور صحیح جگہ پہ پہنچے، اور پھر آپ کو جو ہے وہ معجزات دکھائے گئے۔ معجزے میں پہلا معجزہ جو ہے وہ دیا گیا، کون سا دیا گیا؟ عصائے بیضا، عصائے یدا، عصا لاٹھی، آپ کی لاٹھی جو ہے وہ جس وقت زمین پہ پھینکتے تھے اس وقت وہ ایک اژدھا، ایک سانپ بن جاتا تھا۔ موسیٰ جب ڈر کے بھاگی اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھا تو کہا موسیٰ ہمارے رسول جو ہے وہ ڈرا نہیں کرتے، ہاں سوائے ان لوگوں کے جو کہ ظلم کرے، لیکن پھر بھی وہ اگر اس نیکی کو جو ہے وہ بعد میں جو ہے برائی کو جو ہے وہ نیکی میں بدل دے تو ہم بہت بخشنے والے اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔ اس لیے یہاں پہ اللہ کا ترجمہ مگر کی بجائے ہم سوائے کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ سوائے اس کے من ظالمہ، جس نے ظلم کر لیا، ڈرنا چاہیے اس کو، لیکن اس کو اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ جو ہے وہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ وہی بات ہے کہ اگر گناہ کے بعد توبہ ہو جاتی ہے تو گناہ دھل جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی یہی کہا گیا، ایک تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو یاد دلوانا تھا وہ کہ کیا تھا، لیکن اس کے بعد اللہ کے آگے جھک گئے، اللہ نے ان کی خطا معاف کر دی۔ اور دوسرا یہ رہتی دنیا تک کے لیے پیغام ہے کہ جس سے غلطی ہو جائے اور اس غلطی کے بعد وہ اللہ سے معافی مانگ لے تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے اس نے گناہ نہیں کیا۔ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ بندہ غلطی کرنے کے بعد اس کے سامنے جھک جاتا ہے اور دوبارہ اس غلطی کا اعادہ نہ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ اللہ کو ایسے لوگ ہی پسند ہیں، سوائے ان کے جس نے ظلم کیا، ثم بدل حسنا، پھر بدل دیا اس نے نیکی میں، بعد سوء، سو کہتے ہیں برائی کو، بدی کو، فإنی، تو بے شک میں غفور الرحیم، بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ یہ تو ہو گیا پہلا معجزہ عصائے موسیٰ۔ وادخل، ادخل اصل الف کس سے ہے؟ الف امر سے ہے، لفظ کیا ہے؟ داخلہ۔ وادخل، اور ڈال، یدا کا، یدا کہتے ہیں ہاتھ کو، کاف حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے، اپنا ہاتھ، ڈال اپنا ہاتھ، فی جیبی کا، جیبی لفظ کس سے ہے؟ جیم واو بے، جوبن سے۔ بیسیکلی جوب کہتے ہیں قمیص کو، کٹا، جوب کا معنی ہوتا ہے قطع کرنا، کاٹ ڈالنا۔ جب ہم قمیض بناتے ہیں تو اس قمیض میں سے یہ ہمارا حصہ جو ہے وہ کھلا رہتا ہے، اس کو کاٹا جاتا ہے، کاٹ کے جو ہے یہ بنایا جاتا ہے، اسی لیے اس کو گریبان جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ فی جیبے کا، اپنے گریبان میں، اور ڈال اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، تخرج، تخرج وہ نکلے گا، وہ باہر نکلے گا، وہ خارج ہوگا، بیضا، بیضا کس کو کہتے ہیں؟ بیض ہم نہیں کہتے وہ ابیض، سفید، بیضا سفید چمکدار، من غیر سوء، بغیر کسی عیب کے، بغیر کسی برائی کے۔ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، جب واپس نکالو گے تو وہ چمکدار جو ہے وہ روشن ہو کے نکلے گا، سفید ہوگا، ایسا نہیں جیسے برس ہوتی ہے، نہیں، ایسا جیسے نور ہوتا ہے، ایسا نکلے گا بغیر کسی برائی کے، بغیر کسی عیب کے۔ فی 9 آیات، یہ دو ہیں ان 9 میں، 9 کہتے ہیں 9 کو، 9 نشانیوں میں۔ لے جا الی فرعون کی طرف، چل فرعون کی طرف جا، یہ 2 اور 9، باقی جو 7 ہیں وہ وقتاً فوقتاً آتی رہی ہیں۔ فی 9 آیات، 9 آیات، 9 نشانیوں کے ساتھ، الی فرعون، طرف فرعون کی، وقومہ ہی، اور اس کی قوم کی، انہم، بے شک وہ، کانو، ہیں، قومن، لوگ، فاسقین، نافرمانی کرنے والے۔ فسق کیا ہوتا ہے؟ نافرمانی، حد پھلانگ جانا، ماننے سے انکار کر دینا۔ بیسیکلی تو فسق کہتے ہیں کھجور کو پکڑیں، ایک سائڈ سے دبائیں، پھدک کے گٹھری باہر نکل جاتی ہے، حد کراس کر جاتی ہے، اس کو فسق کہا جاتا ہے۔ تو فسق ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کو بالکل انکار کر دینا۔ وہ بے شک وہ لوگ فاسق ہیں، وہ نافرمان ہیں۔ فلما، پس جب، جاءتہم، آئے ان کے پاس وہ، آیاتنا، نشانیوں کے ساتھ، مبصراتن، مبصرہ لفظ کس سے ہے؟ بصرہ، دیکھی بالی، جانی پہچانی۔ کہا جائے کہ
کہ ایک عذاب جو ہے وہ آ جائے گا، تم پہ نہیں بات مانی، عذاب آ گیا، آئے کہ موسیٰ تو نے کہا تھا اب اس عذاب کو دور کر دے، ہم ایمان لے آئیں گے، موسیٰ نے دعا کی، عذاب دور ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے دیکھا بالا۔ اور پھر ایک چیز بار بار عذاب کی شکل میں آتی ہے، خود جا کے کہتے ہیں کہ موسیٰ اب ہم مان لیں گے، اس کو دور کر دے، دور ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ ماننے سے ان کا مبصرتن، دیکھی بالی، کالو، جب آگی نشانیاں ان کے پاس تو کہنے لگے ھذا سحر مبین، یہ تو سری جادو ہے، یہ تو کھلا جادو ہے، یہ موسیٰ کے پاس اللہ کے معجزات نہیں ہیں، یہ موسیٰ جادو کرتا ہے، جادو کر کے ہمارے اوپر جو ہے وہ سب کچھ یہ عذاب لاتا ہے۔ وجاہدوا، جاہدوا لفظ بیسیکلی ہے انکار کرنا، انکار کیا انہوں نے۔ دیکھیے اس کی میں ڈیفینیشن تشریح کرتا چلوں۔ ایمان اور کفر کی 4 حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک حالت ہوتی ہے دل میں یقین ہونا، زبان سے اقرار کرنا اس کا، یہ سب سے بہترین ایمان ہے، یہ خالص ایمان ہے کہ آپ نے دل سے مانا اور پھر زبان سے اس کا اقرار کیا۔ اس کے بدلے میں بالکل دل سے بھی نہیں ماننا اور زبان سے بھی نہیں ماننا، اس کو کہتے ہیں کفر۔ یہ دوسری اپوزٹ ڈائریکشن میں آگے کہ نہیں ماننا، دل سے بھی نہیں اور کفر سے بھی نہیں۔ تیسری شکل ہوتی ہے دل سے انکار کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اس کو کہتے ہیں نفاق۔ اس کو جو ایسی بات کرے کہ دل میں اس کا انکار ہو، زبان پہ اقرار ہو۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اور اس کے ساتھی، منافق کی نشانیاں بتائیں تو ہم سب شامل ہیں اس میں، معاذ اللہ، ہمیں معافی مانگنی چاہیے اللہ سے۔ منافق کی نشانیاں رسول پاک نے کیا بتائی تھیں؟ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو توڑے، امانت دیجیے تو خیانت کرے۔ کون سی ایسی برائی ہے جو ہم میں نہیں ہے اس وقت؟ تو ہم سب شامل ہیں، ہمیں اللہ سے جو ہے وہ معافی مانگنی چاہیے، ہمیں اس راہ پہ چلنا چاہیے کہ جہاں پہ جو ہے وہ ہم ان چیزوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں، ہم چھوڑ دیں ان چیزوں سے۔ تو تیسری شکل یہ ہے کہ جہاں پہ دل میں انکار اور زبان پہ اقرار، اور چوتھی ہے جاہدو۔ جاہدو کیا ہے کہ جہاں پہ دل میں تو یقین ہو جائے بندہ سچا ہے، بٹ زبان سے اقرار نہیں کرنا کہ یہ ماننی نہیں ہے اس بات، تو یہ جاہدو، انکار کرنا، یہ ہوتا ہے۔ اب اس میں سے دیکھیے یہ خالص کفر ہیں یہ بھی کفر ہی، چاہے ہم مانیں یا نہ مانیں، یہ بھی کفر ہیں کہ زبان دل میں جو ہے وہ انکار ہو اور زبان پہ اقرار ہو، یہ بھی کفر ہے۔ زبان سے اقرار نہ کرنا، دل میں جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ مانتے رہنا، یہ بھی کفر ہے۔ مانتے تھے دل میں، کیا ہم نہیں کہتے کہ ہاں یہ بات سچ ہے؟ ہم مانتے ہیں ساری چیزیں، ہم مانتے ہیں کہ ہاں کل کو روز محشر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، پھر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کیوں نہیں کر لیتے؟ تو یہ 4 حالتیں ہیں۔ ان 4 حالتوں کے ایک سب سے جو اللہ کی پسندیدہ اور جو اوتھینٹیکیٹڈ اور جو قابل قبول ہے، جہاں پہ دل میں بھی اقرار اور زبان پہ بھی، کفر ہے بالکل نہیں ماننا، نفاق ہے، منافق کی نشانی ہے، دل میں نہیں ماننا، زبان سے کلمہ پڑھتے رہنا۔ جیسے میں نے عرض کیا، ہمیں بچنا چاہیے، ہم سب میں وہ ساری خصوصیات معاذ اللہ پائی جا رہی ہیں۔ اور جہود کیا ہے؟ دل میں مان لینا، زبان سے انکاری ہونا۔ مان گئے تھے یہ ہاں کہ یہ سارا کچھ ہے، لیکن وجاہدوا بہا، انہوں نے انکار کیا اس کا، ان کا کن کا انکار کیا؟ ان جو کھلی کھلی نشانیاں تھیں۔ واستقینتھا، واستقینتھا، اور اب اس لفظ کو کھولیں ذرا، ہاں جی، واستقینتھا، اب اس کو کھولیں۔ اس کیا ہے؟ باب استفعال میں سے، جس کا معنی ہوتا ہے چاہا جانا، طلب کرنا۔ اس کے بعد لفظ کیا ہے؟ اس کے بعد ہے یہ کاف نون۔ اس سے کون سا لفظ ہمارے ذہن میں آتا ہے؟ یقین کرنا، مان لینا، تسلیم کر لینا، مائل ہو جانا کسی چیز کے اوپر۔ تا جو ہے غیب کے لیے استعمال ہوا، ہاں ان نشانیوں کے لیے جو ہے وہ استعمال ہو گیا۔ وستیقنتھا، اور وہ مائل ہو گئے تھے، یقین تھا ان کو ان کا، اور وہ اس چیز کو مانتے تھے، انفسہم، اپنے دلوں میں۔ وجاہدوا بہا، وہ انکار کرتے تھے اس کا، لیکن اس کو اپنے دلوں میں مانتے تھے، مگر پھر بھی ظلمن وعلوا، علوا کس سے کہتے ہیں؟ تکبر، بڑائی، لیکن تکبر، استکبار، ظلم، نافرمانی وہ پھر بھی کرتے تھے۔ فانظر، پس دیکھو،
कैफा कैसा, काना हुआ, आकिबा आकबत, आकबत किसको कहते हैं? अंजाम को, अल मुफ्सिदीन इन फसादियों का क्या अंजाम हुआ। दोबारा एक दफ़ा तर्जुमा देखिए, इल्ला मन ज़ालमा सिवाय उसके जिसने जुल्म किया, सुम्मा बदला हुसना फिर बदल दिया उसको भलाई में, बाद सुइन बुराई करने के बाद, बुराई करने के बाद अगर उसको जो है वो माफ़ी मांग ली और अल्लाह की तरफ माइल हो गया तो गुनाह सारे ख़त्म हो गए। फ़इन्नी गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह ने कह दिया बेशक मैं बख्शने वाला रहम करने वाला हूँ। वअदखिल यदाका और डाल अपना हाथ, फी जैबिका अपने गिरेबान में, तखरुज बैज़ा वो निकलेगा सफ़ेद होके, चमकदार होके, रोशन होके, मिन गैर सुइन बगैर किसी बुराई के, बगैर किसी ऐब के वो निकलेगा, वो चमकता हुआ नूर बन के निकलेगा। फी तिस्से आयातिन ये 9 में से हैं निशानियाँ, इला फ़िरौना तरफ फ़िरौन की जाओ, व कौम ही और उसकी कौम की तरफ, इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन बेशक वो बड़े फासिक लोग हैं, बड़े नाफरमान लोग हैं। फलम्मा जातहुम आयातुना मुबसिरतन जब वो आए उनके पास खुली खुली निशानियाँ लेके, कालू हाज़ा सिहरुम मुबीन ये तो जादू है, खुला जादू है। और इनकार किया उनका, और हालांकि दिल उनके मानते थे इसको, लेकिन तकब्बर उनका कि क्यों मूसा को मान लिया, हमारी हुकूमतें जाती रहेंगी, हमारी सरदारियां जाती रहेंगी, हम इनकी बात मान लें, इनकी बात मान लें जो हमारे गल में पला बड़ा, जिस जो हमारे टुकड़ों में पला उसकी जो वो हम बात मान लें। जितने भी देखे नबी आए उन नबियों में सब नबियों का इनकार सबसे पहले किसने किया? अशराफ ने, जो अशराफिया होती थी। क्यों? इसको नबी मान लें, इसको नबी मान लें तो फिर जो है वो हम कहाँ पे रह गए? मक्का के सरदारों का क्या हाल था? वो कहते अच्छा नबूवत आनी थी तो 4 बड़े सरदारों में आती, क्या मक्का के सरदार नहीं थे, ताइफ के सरदार नहीं थे? ये क्या है, यतीम बच्चे को जो है वो अबू जहल नहीं मानता था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सच्चा मानता था सच्चा, लेकिन वो इसलिए कि आज वो तो बार बार कहा करता था कि बात यह है कि हमारा तो इनका मुकाबला चलता था, इन्होंने हाजियों को पानी पिलाया, हमने पिलाया, इन्होंने खाना काबा की खिदमत की, हमने की, इन्होंने जो है वो हाजियों की जो है वो खिदमत की, उनके लिए अपने पैसे तयूरियों के मुंह खोले, अपनी जो है वो देगे चढ़ाई, उनके लिए हमने भी की। अब ये कहते हैं हमारे यहाँ नबी आ गया है, हम मान लें तो फिर नबी तो जो है वो हमारे ऊपर तो नहीं आया। अब अगर इनको हम नबी मान लें तो सारी उम्र के लिए जो है वो इनके नीचे लग जाएं हम। यही बात थी कि जिसमें दिल में मानना लेकिन ज़बान से इनकार करना। जब पहुंचे उनके पास खुली खुली निशान, कहेंगे ये तो खुला जादू है। इनकार किया उन्होंने, दिल में मानते थे मगर तकब्बर और जुल्म के साथ। बस देखो कैसा अंजाम हुआ। अब आ जाए इसके मफहूम के ऊपर। पहली बात तो जैसे मैंने अर्ज़ किया, गुनाह कर लेने के बाद उसका एहसास हो जाना। देखिए अल्लाह तबारक व तआला मोहलत क्यों देता है? मोहलत इसीलिए देता है कि बंदा जो है मेरी तरफ माइल हो जाए। क्या तुम अल्लाह की जो है वो हदों को छोड़ के निकल सकते हो? तुम नहीं जा, ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान, तुम उसकी हदों को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। अल्लाह मोहलत देता है कि बंदा कहाँ चले जाएगा, भाग के कहीं जा तो नहीं सकता। चला भी जाएगा तो क्या इकट्ठा कर लेगा? क्या वो इकट्ठा करेगा? अगर तो वो माल इकट्ठे करेगा तो फिर उसके काम आएंगे। अगर वो माल इकट्ठा करेगा तो माल क्या उसने 2 साल बाद भी जो है वो जो 7 पुश्तों के लिए इकट्ठा कर रखा है, क्या वो साथ लेके आ जाएगा? आना तो फिर उसने खाली हाथ ही है मेरे पास। फिर मैं उससे पूछूंगा हाँ क्या करके आए हो? तो जो कोई कर ले मोहलत के, अगर जो है वो अल्लाह मोहलत दिए बगैर हर गुनाह पे पकड़ने लगे तो कोई यहाँ पे जिंदा बाकी ना रहे। हर गुनाह के ऊपर फौरन सजा मिल जाए तो फिर कोई बाकी ना रहे। तो जो गुनाह के बाद तौबा कर ले तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं फ़इन्नी गफ़ूरुर रहीम, तो बेशक मैं बख्शने वाला रहम करने वाला हूँ। दूसरा मोजज़ा बताया वअदखिल यदाका फ़ी जैबिका, अपना हाथ डाल इसमें से। ये लोगों को जब दिखाएगा तो लोग मान जाएंगे तेरी बात कि एक कैसा मोजज़ा है कि हाथ जब डाल के बाहर निकालते हैं तो वो इतना चमकदार रोशन नज़र आता है जिसमें कोई लाइट नहीं, एक रिफ्लेक्शन, एक नूर नज़र आ रहा है, और जब वापस डालते हैं तो फिर अपनी हालत में आ जाता है। ये नहीं जैसे बर्स वाला चीटा हो जो हमारे यहाँ जो होता है ना फ्लैरी जिसको हम कहते हैं, वैसा नहीं, नूर चमकता हुआ रोशन है। फीत इससे ये 9 में से हैं। अब ये बाकी टोटल 9 कौन सी थी? सूरह बनी इसराइल में अगर हम पढ़ते हैं वलक़द आतैना मूसा 9 आयातिन, हमने बिलाशुबा मूसा को 9 खुली खुली रोशन निशानियां दी। फस्अल बनी इसराइल, बस पूछ बनी इसराइल से, इस जाहम जब वो आए उनके पास, फ़काला बस कहा लहू उससे, किससे? फिरौन मूसा से। फिरौन ने इन्नी बेशक मैं लाजुन्नो का या मूसा है, मूसा मैं समझता हूँ तू मसहूरा, तुझ पे जादू कर दिया गया है, तू जादू ज़दा है, तू सहर ज़दा है मूसा, मेरे ख्याल में ये है। अब एक खुली खुली निशानी लेके आना और सबको बताना। अब वो निशानियाँ क्या थी? पहली निशानी जो हमने कल पढ़ी असाए मूसा,
دوسری کیا تھی؟ ید بیضا، ہاتھ کا جو ہے وہ سفید ہو جانا۔ تیسری نشانی کیا تھی؟ جادوگروں کو ہرا دینا وہاں پہ۔ اور اس کے بعد قحط کا اعلان کر دیا، میری بات نہیں مانو گے تو ملک میں قحط آ جائے گا اور تم لوگ بھوکوں مرو گے۔ اور وہ بھوکے مرے، قحط آئے موسیٰ کے پاس کہ موسیٰ بس کر دے اب اللہ سے جو ہے وہ ہمارے لیے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ پھر بارشیں ہوئیں، پھر سب کچھ چہل پہل ہوگی، پھر انکار کر دیا۔ ٹڈی دل آیا، ان کی ہر چیز کھا کے چلا گیا۔ غلے کے ذخیروں میں سرسری لگ گئی، سروں میں انسانوں میں جوئیں پڑ گئیں، ہر جگہ جوئیں تھیں، اور غلے سارے جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ اگر گندم میں جو ہے وہ سرسری لگ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کا؟ سارا کا سارا وہ کھا جاتی ہے، خراب کر دیتی ہے۔ اسی طرح ٹڈی دل آیا، اسی طرح یہ، اور اس کے بعد پھر مینڈکوں کا آنا۔ اتنے مینڈک تھے، کھانے کے برتن میں مینڈک، دائیں بائیں مینڈک، ہر جگہ مینڈکوں کا ایک ہجوم تھا جس نے ان کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ اور پھر اس کے بعد خون، ہر جگہ خون، پینے والے پانی کے برتن میں خون نظر آتا تھا، ہر جگہ ان کو خون نظر آتا۔ یہ 9 نشانیاں تھیں کہ یہ 9 ان کے اوپر آئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم سے موسیٰ علیہ السلام جو نشانیاں لے کے آئے تھے وہ آتے تھے موسیٰ کے پاس، موسیٰ جو ہے وہ پھر اللہ سے دعا کرتے تھے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، مانتے پھر نہیں تھے۔ یہ ہوتا ہے کھلی روشن نشانیاں۔ دیکھیے اس میں کچھ لوگ، جیسے میں پہلے بھی عرض کیا کہ کچھ لوگ بس عقل کے اندھے ہوتے ہیں، بصارت کے اندھے نہیں ہوتے۔ کیسے؟ کہ ہم جو ہے وہ دنیا جہان کی جو ہے وہ انویسٹیگیشنز کر پھرتے ہیں ڈیولپمنٹ ریسرچ کے نام کے اوپر۔ ہم چاند پہ پہنچ گئے، ہم مریخ پہ پہنچ گئے، ہم نے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھا، ہم نے تو یہی کہا یہ سب کچھ اتفاقاً ہوا ہے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ اس کو بنانے والا کون ہے۔ اور جتنے سائنسدان جو ہیں وہ پہنچے ہیں وہ سارے کے سارے کون ہیں؟ یا کرسچن ہیں یا جیوش ہیں۔ اب جیوش یا کرسچن آج بھی کائنات کی تسخیر کے اوپر تو چلے گئے ہیں، لیکن جو ہے وہ ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ان 3 میں سے ایک تھا، آج بھی کہتے ہیں کہ موسیٰ جو ہے وہ، عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو کھلی چیزیں سے اپنی آنکھ کے نیچے نہ دیکھنا، اور دور کے بارے میں جو ہے وہ، اب جتنی مرضی وہ ترقی کر لیں، جہاں مرضی جو ہے وہ کر لیں، اگر وہ اس بیسک چیز کو نہیں دیکھ سکتے کہ مجھے پیدا کس نے کیا ہے، میری تخلیق کا مقصد کیا ہے، اور میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، تو وہ جاہل ہی ہیں۔ کیا فائدہ دے گا ان کو وہاں پہ جانا؟ سائنس آج کی ترقی کری، کیا قوم عاد اور سمود جو ہے وہ ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی؟ آج بھی جو ہے وہ پہاڑوں کے اندر محلات اور شہر تعمیر نہیں کر سکتے جس طرح وہ کیا کرتے تھے۔ آج بھی جو ہے وہ، آج ہم کہتے ہیں کہ فلاں بلڈنگ اتنی بن گئی، اس وقت ستونوں کے اوپر گھر بنایا کرتے تھے وہ، اور جس کا ستون بڑا ہوتا تھا وہی سب سے بڑا سردار مانا جاتا تھا۔ تو آج ہم کہاں پہ ہیں؟ ہم اپنی آنکھ تلے نہیں دیکھتے کہ ہمیں پیدا کس نے کیا ہے، وہ ریئلائزیشن نہیں ہے۔ میں 6 PhD کر لوں، 10 کر لوں، اگر میں نے قرآن نہیں پڑھا تو میں جاہل ہوں۔ قرآن کھول کے بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا۔ یہ تھے وہ 9 جن کا تذکرہ کیا کہ یہ 9 لے کے چلے جاؤ موسیٰ کے پاس، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ بڑے فاسق لوگ ہیں، وہ نافرمان لوگ ہیں، وہ اس وقت تکبر میں، سرکشی میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب آئے ان کے پاس تو کہا یہ تو جادو ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب بتانے کا مقصد یہ تھا مشرکین مکہ کو کہ ان کے پاس بھی آئے تھے، انہوں نے بھی جھٹلایا، وہ بھی جادوگر کہتے تھے، ان کے پاس تو دوسرے معجزے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ خود معجزہ، پہلی بات، آپ کا پہلی کتابوں میں تذکرہ ہو جانا معجزہ، آپ کے بارے میں کی گئی پیشن گوئیاں، اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، انجیل میں واضح لکھا ہوا کہ خوشخبری دیتا ہوں جس کی جو ہے وہ، جس کا نام احمد ہوگا۔ دعا کس نے کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ان کی کتابوں میں کلیئر لکھا ہوا تھا، اسی لیے مدینہ میں آگے بس گئے تھے، اس لیے ان دنوں میں مکہ کی گلیوں میں چکر لگایا پھرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے تھے۔ اور اس کے بعد قرآن سب سے بڑا معجزہ، باقی سب نبیوں کے معجزے ان نبیوں کے ساتھ اس دنیا سے ختم ہو گئے، اللہ کے رسول کا معجزہ جو ہے وہ قرآن پاک رہتی دنیا تک راہ ہدایت جو ہے وہ دکھاتا رہے گا۔ تو یہ اگر وہ نہیں کر سکے تھے، تم نے بھی یہی کہا تھا، تو پھر دلوں میں مانتے تھے، تم بھی مانتے ہو، لیکن تمہارا تکبر، تمہاری بڑائی، تمہاری سرکشی جو تمہیں جو ہے وہ چین نہیں لینے دیتی۔ ذہن میں رکھو، بات پلے باندھ لو، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، ان کا کیا انجام ہوا تھا؟ ایک لمحے میں ایسے کر کے کوئی مقابلہ نہیں ہوا، کوئی کچھ نہیں ہوا، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ یکلخت جو ہے وہ ڈبو دیے گئے، غرق کر دیے گئے دریا میں۔ تو یہاں پہ ایک بات، یہ قصے سنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایمان والو حوصلہ رکھو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ہمیشہ فتح تمہاری حق کی اور سچ کی ہی ہوگی، اور ہمیشہ جو ہے وہ ذلت اور رسوائی
اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فرعون یہاں پہ ذلیل رسوا ہو کے کہ وہ نہتے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو ہے وہ ساتھی بنی اسرائیل وہ سارے کے سارے دریا پار کر جاتے ہیں، اور جو ساز و سامان اور لشکروں والے وہ جو ہے وہیں پہ جو ہے وہ ڈوب جاتے ہیں۔ بدر میں جن کو 313 ہیں، جن کے ہاتھوں میں تلواریں بھی نہیں ہیں، لکڑیاں ڈنڈے لے کے جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور پھر ہرا کس کو رہے ہیں؟ 1000 کی فوج جو پورے ساز و سامان اور اسلحے سے لیس ہو کے آتی ہے۔ تو پھر یہ مدد ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتی ہے، سچ کے ساتھ ہوتی ہے، ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور ہمیشہ انجام دنیا میں بھی رسوائی ان کی کفار کی ہوتی ہے، اور آخرت میں تو دوزخ ان کے لیے تیار کی گئی ہوئی ہے۔ اسی سلسلے کو جو ہم انشاءاللہ کل آگے بڑھائیں گے۔ بس دیکھو فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، ان کا انجام کیا ہوا، قصے کتنے ہمیں سنائے گئے ہیں۔ ہمیں جو ہے وہ فرعون کا قصہ یہ جو ہم نے پڑھ رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، اس کے بعد اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس کے بعد پھر شعیب علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، سارے قصے اس لیے کہ حق ایک ہے، پیغام پہلے دن سے وہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ مان لو گے تو ٹھیک ہے، نہیں مانو گے تمہارا انجام جو ہے وہ یہ ہوگا۔ ایمان کی میں نے حالتیں بتا دی ہیں کہ ایمان کون سا اللہ کو قبول ہے، دل سے بھی اللہ کو ماننا، زبان سے بھی اللہ کے اقرار۔ اس کے بعد اگر ہم جو ہے وہ اس کیٹیگری میں تو نہیں ہیں جہاں پہ جو ہے وہ ہم دل میں سے بھی نہیں مانتے اور آخر میں یہ تو کفر ہے، سیدھا کفر ہے، اور اس کے بعد دل میں انکار اور زبان سے اقرار، یہ نفاق ہے۔ منافق ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور بدرجہ اتم ساری خصوصیات ہم میں پائی جاتی ہیں۔ ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، ہم جھوٹ کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، وعدہ خلافی ہمارے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ امانت تو ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، امانت صرف پیسے نہیں ہیں، مجھے منصب مل گیا ہے ایسی کی تیسی کسی کی میرے سامنے مجھے سر اٹھا کے دکھائے تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ ہم میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اور چوتھی بات کہ دل میں مان لینا، زبان سے انکار کر دینا، یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے آئے ہیں۔ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ آباء و اجداد کو چاہے ان کو کوئی عقل نہ ہو، چاہے وہ راہ پہ نہ ہو۔ دیکھیے آج کا میں کل کو آباء و اجداد ہوں گا اپنی اولادوں کا۔ آج میں غلط کروں گا اور میری اولادیں کل جو ہے اسی کام پہ چلیں تو کیا وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنیں گی یا میرے لیے گناہوں میں اضافے کا باعث بنیں گی؟ تو یہی بات اوپر ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہمارے والدین کیا کرتے تھے، ہماری زندگیاں جو کتنی مخفی ہیں اپنی اولاد سے، کتنے کام ہم غلط کرتے ہیں۔ اب یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ والدین سارے غلط ہوں، سارے ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک پیمانہ ہمارے پاس کیا ہے؟ رسول پاک کی ہستی، وہ ہے ماڈل ہمارے سامنے کہ جس کی ہر چیز ہمیں پتہ ہے۔ وہ خلوت میں کیسے تھے، وہ جلوت میں کیسے تھے، وہ بیٹھتے کیسے تھے، وہ لیٹتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، کون سی ایسی بات ہے، کنگھی کیسے کرتے تھے، داڑھی کیسے رکھی ہوئی تھی، مسکراتے کتنا تھے، بیٹھتے تھے کیسے تھے، کھانا کیسے کھاتے تھے، یہ ساری چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں۔ تو ہمارا رول ماڈل تو رسول پاک کی ذات ہے، نہ کہ ہمارے آباء و اجداد۔ جانتے بوجھتے ہم رسول کی جو ہے وہ باتیں چھوڑ کے ہم ان پہ چلتے ہیں، جی ہمارے پیو دادے یہ کرتے آئے تھے، چاہے وہ ہدایت پہ نہ ہو، چاہے کچھ ہو، لیکن یہ ہے کہ ہمیں رول ماڈل رسول پاک کی ذات کو ہی رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الحمد لله رب